السلام علیکم. گڈ مارننگ لاہور کے ساتھ میں ہوں اکرام ملک. ہر نیا سورج نئی امید کے ساتھ آتا ہے, کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور آج کے دن کا آغاز کریں گے ایک اہم بات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا, یہ ہم سب کو پتہ ہے, لیکن اپنے آپ کو پہچاننا یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہچاننے کے لیے پیدا کیا ہے, تو جب بھی ہم کوئی بھی کسی چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اس چیز کو میک شور کر لیں کہ 110% اپنا دیں. یہ نہیں کہ آپ کوشش نہ کریں اور مسلسل امید رکھتے جائیں. تو جدوجہد جو ہے مسلسل کامیابی کا نام ہے. جب بھی آپ جدوجہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کامیابی کے کنارے جو ہے آپ کے لیے کھول دیتا ہے, کیونکہ محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے. تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اپنے آپ کو پہچانیں, کیونکہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور موجود ہوتا ہے. سو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انتہائی ٹیلنٹڈ ہیں, بس ان کو تھوڑا سا پہچاننے کی, تھوڑا سا گروم کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے ساتھ شاندار طلبہ جو ہیں عبد الرافع افضل موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, جو کہ انٹرنیشنل ایوارڈ کے لیے بھی نامینیٹڈ ہیں اور انٹرنیشنل کالمسٹ بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم رافع. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر. اور مجھے آپ اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں گے کہ آپ انٹرنیشنل کالمسٹ ہیں, اس کی شروعات کہاں سے ہوئی بیسکلی؟ جی بالکل, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا انٹرنیشنل کالمسٹ کی جہاں تک بات ہے تو سب سے پہلے پاکستان سے شروع کیا لکھنا, اینڈ اس کو بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس چیز کو لکھتے ہوئے. لیکن یہ ہے کہ کہتے ہیں جب آپ کی نیت اچھی ہو اور آپ مثبت چینج کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ خود بخود راستہ بناتا رہتا ہے. سو یہ ہے کہ میں نے اپنے کالمس پاکستان سے سٹارٹ کیے, پھر میں نے کافی پبلیکیشنز وغیرہ میں انٹرنیشنلی اپنے ای میلز کی اینڈ کانٹیکٹ کیا. دین فائنلی ٹاپک کیا ہے بیسکلی آپ کا جس پہ آپ لکھتے ہیں, آپ ہمارے ویورز کو بتائیں گے؟ جی میری مین ڈومین جس پہ میرے زیادہ تر کالمس آتے ہیں, میرے آرٹیکلز, میرے اوپینینز پبلش ہوتے ہیں, وہ انٹرنیشنل ریلیشنز, کرنٹ افیئرز, فارن افیئرز, لیگل افیئرز وغیرہ, جو یہ جو ڈومینز ہیں ان کے اندر میں زیادہ ٹھیک لکھتا ہے. ہوں. تو اسٹارٹنگ میں کوئی مشکل آئی, کسی نے آپ کو کالمسٹ یا آپ نے پبلیکیشن سے رابطہ کیا ہو؟ اسٹارٹنگ میں ہوتا ہے کہ نہیں لیٹ پبلش ہوتے ہیں یا پڑے رہتے ہیں, کوئی پبلش نہیں کرتا, تو اسٹارٹنگ میں کیا ڈیفیکلٹیز آئی؟ دیکھیں جی, کوئی بھی آپ سفر کا آغاز کریں تو وہ ہمیشہ ایون نہیں ہوتا, آپ کو آڈس سے گزرنا پڑتا ہے اور ایک چند مشکلات کا سامنا کئی دفعہ زیادہ کرنا پڑتا ہے, کئی دفعہ کم کرنا پڑتا ہے. سو جہاں تک ان کی بات بھی ہے, تو میں نے جیسے آپ کو ابھی بتایا کہ میں نے کئی پبلیکیشنز کو جو ہے نا رابطہ کیا, اینڈ آؤٹ آف دیم لائک اپنے کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ہار مان جائیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا. پلس ایک ایج بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایک کم عمر جو ہے وہ کیا اوپینین دے گا, یا اس کا اوپینین کتنا میٹر کرتا ہے. ہوگا اس کا. بالکل ایسا ہی ہے. سو اور ایک آپ کا جب پرائر ایکسپیرینس نہ ہو تو اس میں چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, لیکن اف یو ہیو دی چارم, اف یو ہیو دی کریج, اور اگر آپ کے اندر پیشن ہے تو جو ہے چیزیں جو آسان ہو جاتی ہیں. اور ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا, ہر جگہ ریجیکشن نہیں ہوتی. آپ اچھا, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی ہیلپ کیسے کرتے ہیں؟ جی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی جہاں تک بات ہے تو میں خود ایک انٹرنیشنل لا پروگرام جو ہے اس میں انرولڈ ہوں. کس کنٹری میں, یا پاکستان سے افیلیٹڈ؟ جی میں ایم اسٹڈنگ ان پاکستان, بٹ یہ ہے کہ جو میرا پروگرام ہے وہ یو کے کا ہے. وہاں سے افیلیٹڈ ہے. اٹس ناٹ افیلیٹڈ, وہ پروگرام ہی بیسکلی یو کے کا ہے. یہ اسپانسرڈ سم تھنگ نہیں, ایکچولی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہماری جو آپ نے سنا ہوں گے کہ افیلیٹڈ فرام ایکس وائی زی یونیورسٹی, لیکن اب یہ ہے کہ چیزیں تھوڑی چینج ہو گئی ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ. تو اب آپ پاکستان میں بیٹھ کے بھی یو کے کی یا کسی اور جو دیگر کنٹریز ہیں ان کی ڈگریز کر سکتے ہیں. جو آپ پرکس اینڈ پریویلیجز آپ وہاں پہ لیتے ہیں وہ آپ یہاں بھی لے سکتے ہیں. تو جہاں تک اسٹوڈنٹس کی ہیلپ آؤٹ کرنے کی بات ہے تو ان کو ہمارے ہاں گائیڈنس کا بڑا فقدان ہے. ہمیں بچوں کو صحیح بتایا نہیں جاتا کہ ایکچولی آپ نے کون سا کریئر سلیکٹ کرنا ہے یا آپ کے پاس کیا اپرچونیٹیز ہیں. ہمارے یہاں ایک زیادہ تر کیونکہ بچے جو ہیں وہ ایف ایس سی یا انٹر کر کے آتے ہیں, سو ان کو جیسے بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے 80-90% مارکس نہیں آئے تو یو آر اے فیلئر. جی ایسا ہی ہے. لیکن ان کے پاس اسٹل بہت اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, جسٹ وہ ان کو اویل کیسے کرنا ہے وہ اس کو گائیڈ کرنا. کریئر کاؤنسلنگ کا ہمارے پاس کوئی شعبہ ہی نہیں ہے جو بچوں کو گائیڈ کر سکے. میٹرک کے بعد, انٹر کے بعد, ایف ایس سی کر کے ہم بی اے کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. ایکچولی جو کر بھی رہے ہوتے ہیں وہ دے آر رننگ دیئر بزنسز. سو جہاں تک میں اپنی بات کروں تو کیونکہ میں اس فیز سے خود بھی گزرا ہوں, اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز
سے ہم گزر گئے ہوں اور جو ہم نے مشکلات کا سامنا کر لیا ہو، تو اگر ہم لوگوں کو وہ چیز بتائیں اور اس سے اگر ان کو فائدہ ہو جائے تو آئی گیس اس سے پازیٹیو چینج ضرور آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیں کہ اسکالرشپ کے حوالے سے کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، آج کل بہت سے لوگ ہیں، فراڈ بھی بہت زیادہ ہے، اسکیم بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کون سا کنٹری جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بیسٹ ہے اور کہاں پہ ایزیلی تو نہیں لیکن جہاں پہ جانا بیسٹ ہے۔ دیکھیں آپشنز جب آپ ابراڈ اسٹڈیز کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپشنز تو بے شمار ہیں، سو اٹ آلسو ڈپینڈس کہ ایک تو آپ کا بجٹ آپ کیا رکھتے ہیں، دوسری چیز یہ کہ بیسٹ اور ناٹ ویری بیسٹ میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو نہیں، ڈفرینشیٹ۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی دوسرا کنٹری ایسا ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے ڈومین میں نہیں ہوتا، وہاں جا کے ہمیں وہ چیز نہیں ملتی ہے جیسے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی تو ہوتا ہے جی ایشو۔ دیکھیں جہاں تک اسکالرشپس کی بات ہے تو اگر کسی بچے کے بھی نارملی 60% یا اس سے زیادہ مارکس ہوں اپنے انٹر کے اندر، تو وہ کچھ پرسنٹ 50% سے لے کر 100% ڈپینڈز کہ اس کی ادر بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ خاص طور پہ اس معاملے میں اس بات کو ضرور نشاندہی کروں گا کہ صرف اکیڈیمکس ہی نہیں ہوتے جن کو باہر دیکھا جاتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی اکیڈیمکس کی یعنی پڑھائی کے ساتھ آپ نے دیگر کی کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، معاملات کیا ہیں تو جی۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک بچہ ہے جس کے 65% یا 70% نمبر ہیں اور اس کے ساتھ وہ دیگر ایکٹیویٹیز میں بھی مصروف رہتا ہے جس سے وہ کوئی پازیٹیو کام کر رہا ہے، تو اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ فار ہیم یا ہر کہ وہ 100% اسکالرشپ بھی اویل کر سکے۔ یعنی کہ صرف جو کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں اس سے ہٹ کر بھی ہمیں جو ہے وہ بھی جی کرنا بالکل چاہیے۔ کرنا چاہیے، اور یہ ہمیں اس ٹائم گائیڈ نہیں کیا جاتا، دس از دا تھنگ کہ ہمیں گائیڈ نہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ صرف پڑھائی ہے صرف پڑھائی ہے، لیکن جو صرف کوئی آرٹیکلز، کوئی ریسرچ پیپرز تک کچھ ہم بی بھی ایس کر کے بھی نہیں ہمارے پبلش ہوئے ہوتے۔ بالکل دیکھیں وہی میں بات کر رہا ہوں کہ پریکٹیکل کام کی طرف آنا چاہیے، بیکاز ڈگریز تو جیسے آپ معاشرہ زیادہ آگے جا رہا ہے، آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، کمپٹیشن زیادہ ہو رہا ہے، تو سروائیول فار دا فٹسٹ کی بات ہے اب، تو جو سب سے بہتر ہوگا وہی ایکسیل کرے گا۔ اسکالرشپ کے بارے میں مجھے نا ذرا کلیئرلی بتائیں کہ کوئی بھی یونیورسٹی ایسی ہے جو فلی فنڈیڈ یا ہاف فنڈیڈ اسکالرشپ جو ہے وہ اسپانسر کرتی ہو، یا کیا کرائٹیریا ہوتی ہے، کیا ایلیجیبلٹی ہوتی ہے اس کے حوالے سے؟ جی دیکھیں ابھی ہم جہاں تک میں اپنی بات کروں تو زیادہ کیونکہ ہم ڈومینز میں جو ہے وہ نہیں جاتے، تو نارملی ہم نارتھ سائپرس اینڈ ٹرکش یونیورسٹیز جو ہیں ہم ان کو فوکس کرتے ہیں، اینڈ جہاں تک کیونکہ اس میں تو آئرلینڈ، آسٹریلیا وغیرہ یہ اس کو نہیں میں کرتے؟ اپنی بات کروں تو بیکاز دیر آر آلسو آپشنز، بٹ آئرلینڈ آسٹریلیا آر دی ایکسپینسو ونس۔ میرا مین مقصد ہے کہ اگر آپ جو پروگرام پاکستان میں پرائیویٹ یونیورسٹیز یا دیگر یونیورسٹیز میں جو آپ ایک ہیفتی اماؤنٹ پے کر کے کر سکتے ہیں، وہ یا آپ ٹرکش اور سائپرس میں جا کر سائپرس میں بھی جا کر کے سکتے ہیں۔ کم پرائس میں بھی، یا آپ وداؤٹ اینی فی بھی پورا جی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر ہم نے یہاں پہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا تو یہی ہے نا کہ آپ کا جو سی جی پی اے ہے وہ 3 سے کم نہیں ہونا چاہیے، تو وہاں پہ بھی سیم ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کا سی جی پی اے میٹر کرتا ہے، آپ کا کوئی ریسرچ پیپر ہونا چاہیے اسکالرشپ کے حوالے سے؟ دیکھیے جو آپ بات کریں وہ ہے فار دا ماسٹرز، سو نارملی جو ہم زیادہ ڈیل کرتے ہیں بیسکلی بیچلرز ہے، یہ انٹر یا اے لیولس کے بعد کی جو بات ہے، تو تو اس کے جہاں لیے تک کیا کرائٹیریا ہے؟ جی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے ایٹ لیسٹ فار ٹو اٹین اینی اسکالرشپ آپ کے 60% یا 60% سے زیادہ مارکس ہونے چاہیے، تو 50% ٹو 100% ڈپینڈز اپان وچ پروگرام یو آر ٹیکنگ، اور آپ کس یونیورسٹی کو چوز کریں، ڈیفینیٹلی وہ ایک بڑا میٹر کرتا ہے۔ اور جہاں تک ماسٹرس کی بات ہے تو یس جتنا زیادہ سی جی پی ہو اتنا زیادہ آپ کی پروبیبلٹی انکریز ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا 3 سے سی جی پی کم ہے تو آپ جو ہے وہ اسکالرشپ اٹین نہیں کر سکتے، دیز آر آل متھس۔ اگر مجھے یہاں پہ یونیورسٹی میں بی ایس کرتے ہوئے 6 لاکھ روپیہ لگتا ہے، 6 سے 7 لاکھ لگتا ہے اگر پروجیکٹ وغیرہ کو میں انکلوڈ کر لوں، میں اپنے سبجیکٹ کی بات کر رہی ہوں میتھس میڈیا میں، اگر یہی ڈگری میں ٹرکش یا پھر سائپرس سے کروں گی تو اس کے کتنے پیسے لگیں گے؟ دیکھیں میں اگین آپ کو بتاؤں کہ اٹ ڈپینڈز آن یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی، بٹ ایسے بھی ہے کہ لیٹ سپوز آپ اگر سب سے اچھی اور سب سے لیسٹ اگر کہ کم خرچ بالانشی یونیورسٹی کی بات کی جائے تو دیر آر ملٹیپل یونیورسٹیز، بٹ اسٹیٹ رن جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان میں اگر آپ کا ایڈمیشن سیکیور ہو جاتا ہے تو آپ کے تقریباً یہ جو کاسٹ آپ نے بتائی ہے تقریباً اتنی ہی کاسٹ آتی ہے، لیکن یہ آپ کو واپس ان ریٹرن مل جاتی ہے، ان اے سینس کہ جب اپرچونیٹیز ہیں نا ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں، آپ وہاں ورک کرتے ہیں تو آپ کو اٹس لائک ون ٹائم پیمنٹ تھنگ، سو آپ جب وہ کرتے ہیں تو وہ آپ کا صرف جانے کے خرچہ آتا ہے جو آتا ہے،
اس کے بعد ایسا کوئی دیگر آپ کے ایکسپینسز وغیرہ جو تو ہے یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ عبدالرافع، کیونکہ یہاں پہ 6-7 لاکھ روپے خرچ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں 25,000 کی نوکری بھی ملے گی کیا نہیں ملے گی. ایم فل کر کے بی ایس کر کے ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل پاکستان کے حالات کچھ اس طرح سے ہی ہے. میں نے بہت سے لوگ دیکھے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس جابز نہیں اویلیبل ہیں. تو اگر اے لیولز کر کے انٹر کے بعد کوئی باہر جانا چاہتا ہے، 6-7 لاکھ روپے جو یہاں پہ خرچ کرنا ہے وہ آپ سائپرس جائیں، ترکی جائیں، وہاں پہ ایک ٹورزم بھی بہت زیادہ اس کی ہے. اور سیکنڈلی آپ کو جو ان ریٹرن ہے، جو آپ بیسکلی ہر اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ ایک ٹائم کے بعد جا کر اس کو کچھ ان ریٹرن مل جائے، تو وہ اس کو مل جائے گا. بالکل ایسے یہ دیکھیں، آپ نے اپنے آپ کو خود منوانا ہوتا ہے. جب تک آپ آؤٹ آف دی باکس نہیں سوچیں گے، میٹرکس سے باہر نہیں جائیں گے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے، تو یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. آپ ایوریج ہی رہیں گے. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایوریج میں نہ رہیں اچھا، تو میٹرک سے باہر نکلیں گے مطلب اے لیول او لیول اس میں چلے جائیں ہم؟ نہیں، اس میں آئی ایم سیئنگ کہ میٹرکس سے باہر نکلیں گے، اپنی ایک میٹرکس، اوکے. میٹرک سے باہر نکلیں گے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے. سو آپ تبھی یہ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. اینڈ خاص طور پہ بہت زیادہ ہمیں، کیونکہ سوسائٹیل پریشر بہت ہوتا ہے، ڈی موٹیویٹ بہت کیا جاتا ہے. اگر کسی بچے کے انفارچونیٹلی وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ نمبر بہت اچھے آئیں گے لیکن نہیں آتے. اب جیسے آپ آج کل انٹر کے ایگزامز ہوئے ہوئے ہیں، میٹرک کے ایگزامز ہوئے ہوئے ہیں، لاٹ آف اسٹوڈنٹس بہت اچھے نمبر لیں گے، کوئی درمیانہ بھی لیں گے، کچھ بہت نارمل بھی آئیں لیکن گے. مجھے لگتا ہے ایک ٹائم پہ آ کے نا سب ایک سٹیج پہ آ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اب بی ایس کے بعد یا انٹر کے بعد نا سب ایک لائن میں آ جاتا ہے. جو ہمارے ساتھ میٹرک میں ٹاپرز تھے وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو میں اتنی اچھی نہیں تھی پڑھائی میں، لیکن میں ابھی بھی ان کے ساتھ اسٹینڈ کرتی ہوں. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ سب آپ کی ایک تو آپ کا لک ہے، آپ کی ہارڈ ورک ہے، پلس جو ہے اپنے آپ کو بس آپ پازیٹیو رکھیں. اینڈ اپنی تھنکنگ کو نیگیٹیوٹی اینڈ پازیٹیوٹی کے اندر چوز آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. اپنا ایکسپوئر واسٹ رکھیں، اپنی تھنکنگ واسٹ رکھیں، تو کچھ بھی آپ اچیو کر سکتے ہیں. اینڈ از دیٹ کلیئر؟ اچھا مجھے بتائیں کہ ایک تھوٹ ہوتی ہے، کوئی نا ذہن میں آتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، ایک کوئی کک ملتی ہے آپ کو، تو آپ نے کیسے سوچا کہ میں کرنٹ افیئرس کے بارے میں بات کروں گا، میں اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کروں گا، میں ان کو گائیڈ کروں گا؟ کیا تھاٹس آئی تھی ذہن میں؟ دیکھیں، میں نے آپ سے بالکل اسٹارٹ میں انٹرویو کے میں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مشکلات سے ہم فیس کرتے ہیں، ہم نارملی ہم سوسائٹی، ہمارا ایک امپریشن یہ ہے کہ ہم جن چیزوں سے گزرتے ہیں ہم کہتے ہیں اگلا بھی یہ فیس کرے. نارملی میں نے جو پرسپیکٹیو دیکھا ہے لوگوں میں، یا وہ اس چیز کو سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں کہ اچھا یہ کرے فیس تو ہم پھر دیکھیں گے. سو اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے. آئی گیس میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے یہ کام شروع کیا ہے، ان ساری ہیلپ آؤٹ کرنا اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ میں خود اس پروسیس سے گزرا ہوں، اور آئی بلیو کہ ایک یہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ پروسیس ہے فار دا اسٹوڈنٹس ایز ویل ایز پیرنٹس. کیونکہ سم ٹائمس پیرنٹس اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، انہیں اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، سم ٹائمس اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں پتہ ہوتا. بالخصوص میں جو بات کر رہا ہوں وہ لاہور اور جو بڑے بڑے شہر ان کی بات نہیں کر رہا، میں بالخصوص ان شہروں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں بہت زیادہ. بات بھی ان شہروں کی ہی کرنا بنتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو پھر ایکسپوئر ہوتا ہے، ان کے پاس تو انٹرنیٹ بھی ابھی تک اویلیبل نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ان کے لیے جو میرا پرائم فوکس ہے، پرائم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں، یا کوئی اس طرح کی جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ پاکستان کے جو ابھی پولیٹیکل اور جو فائنینشیل کنڈیشن ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا انالیسس ہے؟ دیکھیں جی، پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل، بیکاز میرا فائنانس سے تو ایز سچ وہ لنک نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہمارے اوور آل میں اگر بات کروں، سو میں سمجھتا ہوں چاہے وہ کاروباری لوگ ہیں، یہ چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے جو مرضی لوگ ہیں، آئی تھنک کہ آپ کو سب سے پہلے پاکستان کا سوچنا چاہیے، چاہے وہ پبلک ہے. پہلے پاکستان ہے تو یا پاکستان کے جو نوجوان ہیں ابھی نا، تو ان کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، آگے ان کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے، یا ان کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جو حالات ہیں ابھی فائنینشیل بھی پولیٹیکل بھی. دیکھیں، پاکستانی نوجوانوں کی جہاں تک بات ہے تو ہم کسی سے کم نہیں. یہ بات جو ہم جب ویسٹ میں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، تو آپ کو پاکستانی ہی لوہا منواتے نظر آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. سو کیونکہ اس کی وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ ہمیں محنت کرنے کی عادت ہوتی ہے، ہمیں بچپن سے اتنا ٹرین کیا جاتا ہے، وہ چاہے وہ رٹا لگوا کے کیا جاتا ہے، کسی سے بھی کیا جاتا ہے، کہ ہمیں اتنی عادت ہوتی ہے گرائنڈنگ کی کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم ایکسل کر جاتے ہیں. تو جہاں تک پاکستانی یوتھ کی بات ہے، سو آئی وڈ سے کہ بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ دیگر پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں، چاہے وہ لکھنا ہے، چاہے وہ پینٹنگ ہے، یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے، سوسائٹیل ورک ہے، اس کو کریں، تاکہ آپ پازیٹیو چینج
اپنے اندر بھی لا سکیں, اپنے دوسروں فیملی میں کے بھی لیے بھی لا لا سکیں. سکیں, اور سوسائٹی کے لیے بھی لا سکیں. اچھا عبدالرافع, اپنے آپ کو اگلے 5 سال میں کہاں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ جتنا ورک کر رہے ہیں, کوئی ایسا پلان ہو یا ٹارگٹ ہے اگلے 5 سالوں میں, یونیسیف, UN یا کچھ ایسا؟ جی بالکل, انشاءاللہ میں لاء اسٹوڈنٹ, تو سب سے پہلے تو میرا ٹارگٹ ہے کہ میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کروں گا. دین اس کے بعد کیا پلانس بنتے ہیں اباؤٹ مائی اسٹڈیز, وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. جہاں تک میری ورک کی بات ہے, سو آئی وڈ سے کہ ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھا کام میں نے سوچا ہے کہ میں نے کرنا ہے, یا جو بھی چیزیں ہیں تو اس کو مزید آگے یا انٹرنیشنل ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ جتنا بھی کولیبوریٹ کیا جا سکتا ہے, سوسائٹی کو جتنا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. بیکاز آئی آلویز سے کہ ہماری سوسائٹی سیلف سینٹرڈ ہے, ہم اپنے آپ کو اکثر فرسٹ پرائرٹی رکھنی بھی چاہیے, لیکن یہ ویسے ہے بھی آپ انٹرنیشنل سوشل ایکٹیویٹسٹ ہیں نا, تو آپ مجھے بتائیں یونیسیف, UN, ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے, یا آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی کام کرنے کی کوئی اپرچونٹی بنے؟ جی جی بالکل, میں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آرگنائزیشن یا جو بھی شخص یا جو بھی لوگ ہیں جو پازیٹیو چینج کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, میں ہر دم حاضر ہوں ان تمام شخصیات کے لیے, ان تمام لوگوں کے لیے, ان تمام آرگنائزیشنس کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اور کوئی میسج دینا چاہیں گے ابھی یوتھ کو آپ ہماری, جی بالکل, جہاں تک جن کے ابھی رزلٹ آنے والے ہیں انٹر کے, میٹرک کے؟ جی یوتھ کو جو ہے وہ پیغام, کیونکہ میں خود ایک ظاہر ہے کہ ابھی اس ایج میں ہوں کہ بلکہ کبھی بھی ناکامیوں سے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. دے آر آلویز ویز اراؤنڈ. آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کیا پلانز رکھے ہیں, آپ کیا سوچ رہے ہیں, اور وہ کیا پلانز اللہ تعالیٰ لے کے چل رہے ہیں. سو کبھی بھی ریجیکشن سے, ہار سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے. البتہ کوئٹ بالکل نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کو. آپ کنسسٹنسی رکھیں, آپ جو ہے محنت کریں, اپنے آپ کو ڈائیورس رکھیں. بیکاز ایز آئی مینشنڈ ارلیئر کہ اٹس دا ٹائم ویئر سروائیول از فار دا فٹسٹ. جو سب سے فٹ ہوگا سوسائٹی میں, جو سب سے فٹ ہوگا اپنے کریئر میں, اپنے پروفیشن میں, وہی سروائیو کرے گا. سروائیو کر سکے گا. سو اپنے آپ کو اس سروائیول تک لانے کے لیے فٹ کریں. اپنے آپ فٹ سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو بھی کنسسٹنسی ایکچولی از کی آپ اپنی رکھیں. یا سو انشاءاللہ دیر ول بی نو بیریئر ان یور لائف. بہت شکریہ عبدالرافع, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اس بارے میں ہم دوبارہ بھی آپ سے بات کریں گے, کیونکہ جن کے رزلٹس آنے والے ہیں میٹرک اور انٹر کے, مجھے ہے کہ وہ بھی عبدالرافع کی طرح سوچیں, اور جو آپ لوگوں نے یہاں پہ BS کرنا ہے, یہاں پہ جو بھی پڑھنا ہے, تو جتنی اماؤنٹ آپ یہاں پہ سرو کریں گے وہ آپ دوسری کنٹریز میں جا کر اپنا ایکسپوئر جو ہے وہ واسٹ کر سکتے ہیں, اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ اچھی کر سکتے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات کی ہے, اس بارے میں ہم دوبارہ بھی آپ سے بات کریں گے. سو اس کے ساتھ چلتے ہیں ہم بریک کی طرف اور آتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ.